وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 54. آج کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کا کیا مطلب ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے اور جو احکام الہی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائیں تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں. واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعدد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت نسواں کے وسیع انتظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. اے حبیب، آپ کو اختیار ہے ان میں سے جس زوجہ کو چاہیں باری میں مؤخر رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس پہلے جگہ دیں، اور جن سے آپ نے عارضی کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں اپنی قربت کے لیے طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مذائقہ نہیں، یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمگین نہیں رہیں گی، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حلم والا ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اس کے بعد کہ انہوں نے دنیاوی منفعتوں پر آپ کی رضا و خدمت کو ترجیح دے دی ہے، آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں، تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن سیرت و اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کی ملک میں ہو جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو. ہاں، جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو. یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پسے پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ
اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 54۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت جو ابھی آپ نے اس کا ترجمہ سنا ہے، آیت نمبر 53، اس میں آخر میں کچھ مضمون کے بات ہم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے یہ شایان نہیں ہے، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو۔ ابھی مضمون سامعین کرام، اگر آپ سیاق و سباق کو دیکھیں تو آیت نمبر 53 میں ایذا، رسول کی ایذا کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں ان الذین یؤذون رسول اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ پھر اگلی آیت جو ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو۔ تو ایذا، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے رسول کی ایذا کی۔ رسول کو ایذا دینے کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا دائرہ کار ہے، یعنی یہ کتنا مضمون پھیلا ہوا ہے، یہ بات تھوڑا سا قابل غور ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کروں تو وہ یہ ہے کہ اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی، یہ تھوڑی سی ذرا ذہن کو کھلا رکھیں، یہ بات ذرا سنیں۔ ایذا رسول، ایذا رسانی رسول کو، اللہ کے اور اس کے رسول کو ایذا رسانی کا نتیجہ، پہلے یہ نتیجہ سامنے رکھیں۔ وہ آیت نمبر 57 جو کہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں اس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پہ لعنت ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں دور ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے سامعین کرام، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ اگر کوئی اپنے بارے میں محتاط ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ ہوں، تو اس کے لیے یہ ذرا تو تھوڑی سی یہ ایذا رسانی پہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کو ایذا دینا، رسول کو ایذا دینا، اس کے کیا مطلب ہے اور اس کے کیا دائرہ کار ہے۔ ابھی میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا تھا کہ دوسری جگہ ہے قرآن میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم تم مجھے کیوں ایذا دیتی ہو، کیوں تکلیف دیتی ہو۔ ایذا کا مطلب تکلیف۔ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے بھجوایا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم، جمیعاً کے الفاظ ہیں یا نہیں بہرحال، کہ میں تمہیں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے پھر کیوں ایذا دیتے ہو؟ تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رسول کو ایذا پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی یہ اس کا مطلب رسول کو ایذا رسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیڑھ اختیار کر لیتے ہیں، دین میں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو دین میں ٹیڑھ اور کجی یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں، اور وہم عن الصراط لناکبون، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مضمون میں سامعین کرام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ
ایذا رسانی کے کیا مطلب ہیں، اس کا کیا دائرہ کار ہے اور اس کے مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ کے رسول کو، سب سے پہلے تو ہم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو ایذا دینا کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہاں خاص طور پہ ان آیت میں یہ ہے کہ ان، ابھی ہم نے پوچھا ان ذالکم، آیت نمبر، اس سے پہلے جو آیت ہے، ان کہ بھئی تم نبی کے گھروں میں جب داخل ہو تو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، دعوت دی جائے تو بس کھانا کھا کے اٹھ جایا کرو، اور باتیں گپ شپ کے لیے پاؤں پھیلا کے یا اس طرح تم ٹیک لگا کے باتیں اس کے لیے مت بیٹھا کیا کرو، کیونکہ یہ بات جو ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ اب نبی کی تکلیف کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ تھوڑا سا اسپیسیفک اس آیت میں آپ غور کریں۔ دیکھیں، نبی کی تو یہ تو ہم لوگ ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد زندگی ہے، جب چاہا فیس بک کھول لی اور اس پہ ٹٹولتے رہے اپنے مطلب کی باتیں یا جو بھی ہے، یا فرصت کا، آپ کا فرصت کا وقت ہے تو آپ نے کبھی بچوں کے ساتھ کھیل لگا لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، مناسب انداز سے وہ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کو ضائع کرنا، اب نبی کا وقت تو سارا تقسیم شدہ ہوتا ہے، خاص اس آیت کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر آیت کو اس کے حساب سے دیکھنا چاہیے اور اس کی تفصیل جاننی چاہیے۔ یعنی آپ، ایک کام ہو گیا، نبی نے آپ کو بلایا اپنے گھر میں کھانے کے لیے، آپ کھانے کے بعد مزید آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور نبی کا وقت بھی ضائع، تو نبی تو بے مقصد نہ آیا، با مقصد ہے، اور اس کی تمام زندگی جو ہے با مقصد ہے، تو وہ بے مقصد کاموں سے یعنی اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے بے مقصد باتوں سے۔ اب تم آگے ہو، پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے ہو یا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور سستارے اور ہے نا، تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ نبی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور تم نے بجائے اس کے کہ تم جگہ ان کے لیے خالی کر دو، تم ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تو یہ چیز جو ہے پھر نبی کے کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے، تو اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، نبی کے جو کام وہ تو تمام اوقات کار تقسیم شدہ ہیں، تو اس میں اب تم نے کھانا کھا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ولا مستأنسین لحدیث، تو پھر نبی کے کام میں تو رکاوٹ آتی ہے۔ اسی طرح یہ خاص واقعے کی طرف بھی ہے، یعنی آپ کو میں نے سنایا نہیں تھا، حضرت زینب کا جب ولیمہ تھا، حضور نے دعوت کی، اسی طرح لوگ آئے اور دعوت کھا لی، پھر جناب ٹیک لگا کے بیٹھ گئے بعض لوگ۔ تو اب نبی تو فضول گپ شپ تو نبی کی شان ہی نہیں ہے، تو وہ کچھ دیر تو بیٹھے نبی ان کے ساتھ، پھر چلے گئے اپنے گھر، پھر آئے تو یہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ایسے طریقے سے، تو پھر حضور بیٹھے، پھر واپس چلے گئے، تو یہ لوگ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تو اب ظاہر ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ نبی کی تو ایک عظیم الشان ڈیوٹی ہے، اور تمام اوقات کار ان کی تقسیم ہے، اور دوسری فضول باتوں سے وہ مبرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے دین کی من حسن المرء الاسلام الترک ما لا یعنیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے وہ کام کی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہ تو اسلام کے بنیادی سوچ کے مخالف ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کی صفت بیان کی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو مومن کی ساری زندگی تو بامقصد ہوتی ہے، نمبر ایک۔ یہ دیکھیں، یہ میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ عام طور پہ ہم جس طریقے سے وقت کو ضائع کرتے ہیں اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو نبی کا وقت تو قیمتی ہوتا ہے، اور آپ اس کو ضائع کرنے کے لیے تل جائیں یا بے مقصد کاموں کے لیے آپ ایسے بیٹھ جائیں، تو پھر یہ بات جو ہے وہ تو نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، پھر وہ تم سے
شرماتا ہے، حیا کرتا ہے۔ اب حیا کس بات کی ہے؟ اب دیکھیں اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا کامل مجسمہ تھے، اور وہ بد اخلاق نہیں تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، نرم دل ہیں۔ اب وہ نبی کی وہ شان جو یعنی رحماء بینہم، تو اس سے پھر یہ ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جھڑکا نہ جائے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طریقے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ کا یہ مطلب ہے سامنے کرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو لا یستحیی من الحق، وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، یعنی بنیادی طور پہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا جیسے بھی ہو۔ تو بہرحال یہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تو میں ایذا رسانی کا مضمون میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایذا رسانی تو ایک خاص واقعات کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک اور ایذا رسانی ہے سامعین کرام۔ نبی کا جو پیغام ہے، تھوڑی توجہ سامعین کرام، پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے کہ لوگوں ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب ہم میں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، آپ کو معلوم ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو اس کا جواب نہیں دیا، لیکن حضور تو ان کے لیے نبی تو ہے نا، تو اگر وہ انکار کر دیں گے تو پھر نبی کو تو تکلیف ہوگی۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، میری مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، گڑھے کا ایک الاؤ ہے، لوگ اس میں گرتے جا رہے ہیں اور میں لوگوں کو کھینچ کے اس میں سے نکالتا جا رہا ہوں۔ تو جو لوگ یعنی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تھوڑی توجہ سامنے کرام، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے، اس سے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول تو انسان ہے، بشر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تکلیف جو ہے، جو فطری چیز ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، مثال آپ کے سامنے ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، تو موت ایک تو موت برحق ہے، لیکن اگر کسی خاص وجہ ایک آدمی، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تھوڑی توجہ سے سنیں، ایک آدمی ہے بھوک سے وہ نڈھال ہے، 5 دن کا فاقہ ہے مثال کے طور پہ، اور آپ اسے کھانا لا کے دیتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا کھاؤ تو موت سے بچ جاؤ گے، یہ پانی پیو، پیاس تمہاری پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھاؤ تمہارا پیٹ بھر جائے گا، تمہارے اندر قوت آ جائے گی۔ اب وہ جناب وہ جو آپ پانی لاتے ہیں، جو ٹرے لاتے ہیں اس میں پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، وہ اس کو پاؤں سے لات مار کے الٹ دیتا ہے، پھر آپ دوبارہ لاتے ہیں اس کے پاس، دوبارہ پیش کرتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں کہ بھئی یہ کھا لو کھانا، پھر وہ الٹ دیتا ہے، ہاتھ مار کے پھر الٹ دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو اس کی انانیت ہے، جو بھی ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو وہ تو انانیت ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہتا، اگرچہ بھوک سے مر جائے، جیسا کہ ابو جہل مردود نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میری گردن جو ہے جڑ سے کاٹو کہ کسی سردار کا سر لگے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو ایک آدمی مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، آپ اس کو کھانا لا کے دے رہے ہیں اور وہ نہیں کھا رہا، محض کہ بھئی میں تمہارے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، تو جناب پھر وہ مر جاتا ہے۔ اگر مرتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے اور تڑپتا ہے تو اس کی تڑپ اور مرنے کا مجھے تو افسوس ہوگا، چاہے جتنا بھی وہ میرا مخالف ہو۔ تو اسی طرح حضور کی دعوت وہ تو رحمت للعالمین ہے، امت کو آگ سے نجات دینے والے ہیں، انسانیت کو آگ سے نجات دینے والے ہیں، اس کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ دعوت جب کوئی نہیں مانتا تو ان کو ایک تو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، پھر دوسرا ہے جو امت دعوت قبول کر لیتی ہے اور پھر دعوت کے تقاضوں پر نہیں چلتی، یعنی ان احکامات پر نہیں چلتی، اس طریقے کو اپنا نہیں رہی، یعنی زبانی اقرار کر کے عملی طور پہ اس کا انکار شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم ہیں آج سامعین اکرام، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کی طرف دعوت دی تھی، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو آگ سے بچا کے لے گئے تو وہ جناب راستے میں بت خانہ تھا،
تو اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ یہ تو بڑا خوش منظر ہے، یہ بڑا اچھا منظر ہے، دیکھو ایسے معبود ہمارے لیے بھی بنا دو، تو اس سے کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو اس وقت جو ہے یعنی آپ دیکھیں جو جزیرہ نما سینا میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ہر حکم کی نافرمانی انہوں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ موسیٰ اس میں تو جبار قوم ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، تم اور تمہارا رب چلے جاؤ۔ تو اب یعنی وہ میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہا ہوں، اور جو آیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ یا موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو کہا کہ بھئی اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ گائے کو تو ان سے پیار تھا، گائے سے ان کو پیار تھا، تو انہوں نے مطلب حیل و حجت شروع کر دی۔ تو یہ ایذا رسانی ہے، رسول کی بات، رسول کی دعوت سے عملاً انکار کرنا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلنا، اور اللہ کو اپنی منزل نہ بنانا اور صراط مستقیم پر نہ چلنا، یہ بات جو ہے یہ پھر حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ آپ زبانی طور پہ مان لیں، مثال کے طور پہ ہم نے تو زبانی طور پہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اب کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے جی رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، ہم میں تو ہر شخص تقریباً آج کے معاشرے میں بے مقصد زندگی گزار رہا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یعنی ابھی یہ مضمون جاری ہے اور اس کی مزید وضاحت آئے گی، اور لیکن اس کا نتیجہ جو ہے رسول کو ایذا رسانی کا نتیجہ کیا ہے، ابھی میں نے آپ کو آیت نمبر یعنی آگے جو آنے والی ہے کہ ان کے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، جیسا کہ ہم پہ اللہ کی لعنت آج واقع ہو چکی ہے سامعین کرام، اور آج ہم پہ رسوائی کا عذاب ہے سامعین کرام۔ تو یہ آپ خود سوچیں اور سمجھیں، اور ایک مناسب یعنی اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مناسب طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا نہیں پہنچانا چاہیے سامعین کرام۔ بہرحال آج کا سبق جو ہے وہ ابھی ہم نے نیا نہیں شروع کیا ہے، وہی ہے وما لکم اور وما کان لکم، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آج کا سبق یہ ہے ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ بھی کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے بعد شادی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو اپنی ماں سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور ان تبدو شیئن او تخفوہ، اگر تم چھپاؤ کوئی چیز، ظاہر کرو، تبدو ظاہر کرو کوئی چیز، او تخفوہ یا اخفا کرو، چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرا رہا ہے کہ تمہاری کوئی بھی حرکت، تمہاری کوئی بھی سوچ مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، تو تم اپنے سوچ میں حد اعتدال سے کام لو، حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو، نبی کو ایذا نہ دو، اور ان کا احترام کرو، ان کے ظاہری یعنی اگر تم رہ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے، یہ ایذائے رسول کا سلسلہ جو ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے
کہ یہ آج بھی جاری و ساری ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ ابھی وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ وما کان لکم، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا و تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے، ابھی اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ Whether you declare a thing or hide it, God is aware of all things۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔